وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ عادیات آج حصہ دوم ہے اس کا. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے بڑے ناشکرے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا. ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں. فالموریات قدحا. پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا. پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا. پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. فوسطن به جمعا. پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. سامعین اکرام، سورہ عادیات آج کا مضمون بھی گزشتہ مضمون کے ساتھ منسلک ہے. سامعین اکرام، اور اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. ناشکری کی ہم بات کر رہے تھے. سامعین اکرام دیکھیں، ناشکری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں پیدا کیا. اس کی زندگی کی کامیابی جو ہے وہ شکر گزاری کے رویے میں ہے. شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت کا بجا استعمال. یہ بات نوٹ کر لیں. شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت کا بجا استعمال. بیجا آپ نعمت کو استعمال کریں گے تو پھر یہ ناشکری ہوگی، اور ناشکرا جو ہے اس کی جنت میں جگہ نہیں ہے کم از کم. خیر، جنت پہ تو ہمارا نہ یقین ہے نہ ایسا کوئی بات ہے، لیکن وہ تو میں کہہ دیتا ہوں، لیکن ہمارا یقین تو نہیں ہے نا. دیکھیں، ان الانسان لربہ لکنود، یعنی اس میں مفہوم یہ چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا میں آ کے وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے، نہ سمجھ سے کام لیتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے،
بلکہ اس نے اپنے محبوب واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اس نے اپنے معبود بنا لیے۔ ہمارے سینے دل میں اگر کوئی معبود ہے تو وہ ظاہر سے ان کا، یعنی جتنے بھی محبوب ہیں ہمارے سینے دل میں، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، ظاہر ہمیں پیارا ہے۔ سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے، اور پھر آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کو پیارے ہیں۔ میرے پیارے آپ لکھتے ہیں نا، میرے پیاروں، میں اپنے پیاروں کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، یہ رہی ہوں۔ تو آپ نے تو باطل کو مقصود بنا کے، دیکھیں میں یہ جملہ جب کہہ رہا ہوں، مقصود اور ضرورت، ہر ضرورت جو ہے وہ مقصود نہیں ہو سکتی۔ مقصود بس ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، باقی تو ضروریات ہیں۔ یہ دنیا ضرورت ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ ہماری ضروریات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں یہ ہماری ضروریات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لیکن یہ ضروریات میں سے اگر آپ کسی چیز کا انتخاب کر لیں بطور محبوب یا مقصود بنا لیں، اور ہم نے تو کیا ہوا ایسا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی غیر اللہ میرا نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، یہ تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ غیر اللہ، تو جب آپ غیر اللہ کو محبوب بنا لیتے ہیں، خواہ وہ آپ کی اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کے بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کے بینک بیلنس ہے، جو بھی ہے، اس سے اگر آپ محبت کرنے لگتے ہیں یا دنیا ہی کو آپ رہنے کی جگہ تصور کر لیتے ہیں، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، یہ تو ناشکری ہے۔ اگر دنیا ہی کے مسائل میں آپ لگ گئے، یعنی آپ کا دل اس میں لگ گیا دنیا میں، تو یہ ناشکری ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ان الانسان لربہ لکنود وانہ لحب الخیر لشدید۔ یہ اس میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی۔ یہ مسئلہ اصل میں ہمارا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں زندگی ماحول پہ اپنے نظر ڈالیں، یہ ظاہر کی دنیا ہے، ظاہر اس کو پسند ہے۔ جو لوگ روئے زمین پر رہ رہے ہیں ان کو ظاہر میں رہنا پسند ہے، یہ باطن کی دنیا میں نہیں جانا چاہتے، حالانکہ ہمارا اپنا تعلق جو ہے وہ تو باطن سے ہے، اور باطن ہماری اصل ہے، لیکن ہم اصل کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اصل کو بھلا کے ہم نے دل جو ہے وہ ظاہر کو دے دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے لیکن اور بھی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے سوا ما سوا اللہ اگر آپ کو محبوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اب آپ کی محبت یعنی ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر محبت بھی اب نہیں رہی باقی۔ اگر آپ کا دل غیر اللہ کی طرف مائل ہو گیا، اور ہمارا ہے مائل، اللہ کی یاد سے تو ہم نے بھلا لیا اپنے آپ کو، تو بات یہ ہے کہ پھر تو مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں، پیچیدہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ ایک خواب و خیال بن جاتی ہے۔ یہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری اپنی رائے ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ قرآن کی اور حدیث کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے غیر اللہ کو دل دے دیا تو آپ نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ یہ میں بغیر لگی لپٹی رکھے آپ کو بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں اپنے بارے میں کہ میرا باطن میں کوئی مقام ہوگا، نہیں، باطن کو تو آپ نے ترک ہی کر دیا، چھوڑ دیا، اب آپ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ ہر انسان، تقریباً ہر انسان جو ہے وہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے۔ ہم نے بس خود اپنی یعنی اللہ کی یاد سے
کو دل سے فراموش کر کے ظاہر کی یاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو چیلنجنگ ہے میرا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے، میں تو نہ ناشکرہ ہوں، نہ میرا دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں میرا دل لگا ہوا ہے، میرا دل تو اللہ کے ساتھ ہے، میرا محبوب واحد تو ذات باری تعالیٰ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو اچھی ہی بات ہے، لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے. عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں. تمام انسان اس وقت روئے زمین پر جو موجود ہیں وہ نقصان میں جا رہے ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ظاہر کی محبت کو انہوں نے دل میں جگہ دے دی ہے. انہو لحب الخیر لشدید. باطن کی محبت سے ان کا دل آباد نہیں ہے، نہ وہ آباد کرنا چاہتے ہیں. باطن اللہ، رضا الہی. آج آپ مجھے بتائیں کہ رضا الہی کس کا نصب العین ہے؟ جو کہ ہونا چاہیے اللہ. رضا الہی تو ہمارا نصب العین ہی نہیں ہے. امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، میں مومنین مسلمین کی بات کر رہا ہوں جو زبانی طور پہ کلمہ گو ہیں اور اپنے آپ کو کافر، مشرک، منافق نہیں کہلوانا چاہتے، ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو بہرحال ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یہ اس پر یعنی اس کو معلوم بھی ہے، یعنی یہ خود عملی گواہ ہے اس بات پہ. یعنی یہ نہیں کہ یہ زمانی طور پہ اس بات کا گواہ ہے، نہیں، عملی طور پہ گواہی ہے اس کی. وَإِنَّهُ یعنی اس کا جو عمل ہے یہ یعنی کوئی زبان سے تو یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ میں تو تیری ناشکری، میں تو تیرا بڑا ناشکرہ ہوں، یا ناشکری میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور میں شکر گزاری کرنا ہی نہیں چاہتا. ایسا تو زبان سے نہیں کہتا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ میں مفہوم یہ ہے کہ اس کی جو ظاہری زندگی ہے اس پر گواہی دے رہی ہے. ہماری جو ظاہری زندگی ہے وہ رب تعالیٰ کی ناشکری پر چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے. ہم زبان حال سے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، عملی طور پہ بھی، لیکن زبان قال سے نہیں کر رہے، لیکن زبان حال سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ اور نہیں چاہیے، بس دنیا دے دے، اور دنیا میں بس عہدے دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، اولاد دے دے، یہ کر دے اور وہ کر دے، اور مکان بنوا دے اور دکان چمکا دے. آپ جاتے ہیں نا فقیروں کے پاس، جاتے ہیں تعویذات لینے کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی تعویذ دے دیں، ماں کاروبار میں برکت نہیں ہے، کوئی، آپ جاتے بھی ہیں، تعویذ لگے ہوتے ہیں بعض دکانوں میں. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہم خود عملی طور پہ اس بات کے گواہ ہیں. ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہے کہ ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. دو باتیں ہیں نا، ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی اپنا رخ، یعنی اپنے دل کا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہتا. اور یہ کوئی یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو ترک دنیا کا مشورہ دے رہا ہوں. نو، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنے دل کا رخ دنیا سے ہٹا کے اپنے مولا کی طرف لگا لیں، رب کو منزل بنا لیں، رب کو مقصود حیات بنا لیں، رب کے راستے کا انتخاب کر لیں زندگی گزارنے کے لیے، اور زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور کہہ دیں اپنے زبان اور عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ، لیکن یہ ہم کہنے کے لیے تو تیار تھوڑی ہیں. ہم ناشکرے ہیں اور ناشکرہ رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے.
یعنی ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ بھئی یہ تو ہم دنیا سے تو اپنا رخ نہیں موڑ سکتے، دل سے دنیا کو ہم نہیں نکالنے کے لیے تیار۔ میں تو مجھے میرے بچے محبوب ہیں، بیوی بڑی پیاری لگتی ہے، شوہر بڑا اچھا ہے میرا، یہ گھر میرا بڑا پیارا ہے، یہ کاروبار بڑا چل رہا ہے اور روز افزوں ترقی پر ہے، یہ تو میں تصور نہیں کر سکتا۔ ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھی جو کولیگس تھے اس میں سے ایک لڑکا تھا، جوان تھا، اور ماربل اسٹیٹ میں اس کا ایک کارخانہ تھا اور بڑی مشینیں تھیں، اور وہ آپ دیکھتے ہیں نا سلیبس کی شکل میں ماربلز کو کاٹتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، بعض اوقات 24 آورز تک وہ چلاتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ہر روز جو ہے بس اس کا بیٹھا بیت اللہ شریف کے یعنی حدود حرم میں بیٹھا ہوا ہے، اور دل اس کا جو ہے کارخانے میں ہے، ہر روز ٹیلی فون کر رہا ہے، گھما رہا ہے ٹیلی فون، پھر جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ تو میں نے اس سے ایک جملہ سنا، یعنی یہ ایک رویہ ہے کہ دل اس کا وہاں ہے، روز معلومات اور اپڈیٹس، اور پھر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ بس وہ جو بڑی مشین ہے وہ میں نہیں بند کرنا چاہتا۔ اب یہ وہاں بیٹھ کے گیا ہوا ہے حج بیت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کا مہمان ہے، اور دل اس کا یہاں پہ۔ یہ میں نے آپ کو یعنی ایک مثال دی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ دنیا میں ہے، اور دنیا ہی میں ہم رہنا چاہتے ہیں، اس سے ہمارا دل لگ گیا۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے سامنے کرام، اور یہ اللہ تعالیٰ یعنی سورہ عادیات میں آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 6 سے آخر تک یہی مضمون ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ آپ کو میں نے ناشکری کی باتیں بتائی ہیں گزشتہ درس میں، وہ آپ سن لیں اگر کسی نے نہیں سنی۔ پھر یہ اس پر عملی طور پہ گواہ بھی ہے، اس کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ میں ناشکرہ ہوں اور رہنا چاہتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ظاہر کی محبت میں، اب ظاہر میں صرف مال و دولت تو نہیں ہے، مال کی محبت کو آپ لگا لیں، کوئی شخص بھی اپنے اثاثے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، چھپا کے رکھنا چاہتا ہے ایک پیاری چیز کی طرح۔ مثال کے طور پہ کوئی پیاری سی کوئی نادر چیز ہے اور آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، آپ کو ملتی ہے چھپا لیتے ہیں عام طور پہ، اور اس کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، بینک کے لاکرز ہوتے ہیں اس میں آپ رکھ لیتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے کہ میرے لاکر میں کیا کیا ہے۔ یہ ویسے ایک میں آپ کو بات کر رہا ہوں، انہو لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اے انسان، تمہیں میں دوبارہ زندہ کروں گا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم اگر قبر میں چلے بھی گئے تو تمہاری زندگی کا اختتام نہیں ہوتا۔ موت جو ہے وہ انسان کی زندگی کا، اصل زندگی کا آغاز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو تو انسان زندگی کی شام سمجھتا ہے، لیکن ٹھیک ہے ظاہر کی زندگی کی شام تو ہے، لیکن صبح دوام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اس طریقے سے سامعین کرام یعنی ہم ایسے ہیں جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ عادیات میں خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میں دوبارہ زندہ کروں گا، تمہارے تمام اعمال سے میں خبردار ہوں، اور تمہارے سینوں وحصل ما فی الصدور، تمہارے سینوں کے جو راز ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو پردے اٹھ جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ،
یہاں تو پردہ ہے، حقیقت پردے میں ہے، ظاہر کے پردے میں ہے۔ ایک پھول کھلتا ہے، اس کا ظاہر تو پھول ہے لیکن حقیقت میں تو اللہ کا نور ہے وہ۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ نور السماوات والارض، اس پہ ذرا آپ غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں اللہ کا نور ہے۔ ظاہر ہے محمد کا نور تو اللہ ہی کا ہے نا، لیکن اللہ کا نور ہے، ہر یعنی ظاہر کے باطن جو ہے وہ اللہ ہے۔ بہرحال تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم تو باطل کی محبت میں پڑ گئے ہو، تمہیں تو مجھ کو دل دینا چاہیے تھا، میری محبت میں گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تمہیں تو مجھ سے دل لگانا چاہیے تھا، تم تو میرے بندے ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے خون کی ایک پھٹکی سے، تمہارے ظاہر کو، اور پھر تم میں وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، او کما قال ایسی آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، دوسری جگہ کہ اس میں تم میں نے اپنی روح پھونکی بھی ہے، امر ربی ہے، قُلِ الرُّوحُ مِن امر ربی، رب کا حکم ہے یہ۔ تو اے انسان تم تو دنیا میں آ کے دنیا پہ لٹو ہو گئے ہو، یہ بات تو تمہارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ مجھ سے رابطہ توڑ کے تم نے دنیا سے ظاہر سے رابطہ جوڑ لیا ہے، یہ بات تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور ایک وقت پھر ایسا ہوگا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اور یہاں جو تم اپنے سینے میں چھپاتے رہے، یعنی دعویٰ تو تمہارا اسلام کا تھا، پھر نعتیہ محفلوں میں بھی شرکت کرتے تھے اور وہاں سبحان اللہ اور واہ واہ اور یہ نعروں پہ نعرے، پھر عید میلاد کے جلوس میں بھی شرکت کرتے تھے، اور پھر دیگیں پکوا کے بھی تقسیم کرتے تھے حضور کی محبت میں، لیکن حضور کے راستے پر تو تم چلنے کے لیے تیار نہیں تھے، حضور کے میسج کو تم نے قبول ہی نہیں کیا تھا، اور تم میلاد پہ جو ہے دیگیں پکوا لیتے تھے اور نعتیہ محفلوں میں سر دھنتے تھے اور تلاوت کی محفلوں میں جاتے تھے، اور وہاں ہر ایک آیت جو قاری صاحب پڑھتے تھے تو اس پہ تم نعرے لگاتے تھے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تمہارا ظاہر تھا، لیکن باطن میں تو تمہارے دل میں دنیا تھی، اور آخرت کا تمہیں کوئی تصور نہیں تھا، یہ سب رواج تھا جو تم کرتے تھے، یہ تمہاری ظاہر دکھاوا تھا۔ رب سے تو تمہیں کوئی محبت نہیں تھی، نہ تم اپنی رب کے ملاقات کے مشتاق تھے۔ روز و شب تو تمہاری دنیا کی محبت میں گزرتے تھے اور تم اسی سوچوں میں رہتے تھے، لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں تو میرے پیغمبر نے بتایا تھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو لہٰذا تمہیں مطلب یہ جاننا چاہیے تھا کہ تم کون ہو، تمہیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ تم نے تو ساری زندگی مجھے بھلا کے زندگی گزار دی اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ مجھے بھلانا کیا ہوا کہ تم اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یہ تو اللہ کی ہدایت ہے کہ اے مومنو، ایسا نہ ہو کہ تم میری یاد کو بھلا دو اور نتیجتاً تمہیں خود اپنا آپ بھول جائے۔ آج ہم سے اپنا آپ بھولا ہوا ہے سامنے کرام، تو لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تمہیں میں زندہ کروں گا،
تمہارے دلوں کے راز جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، دنیا کی محبت جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے گی. تمہاری کتاب جو گلے میں لٹکی ہوگی اس میں ایک ایک پل جو ہے تمہارا دنیا کی یاد میں گزرتا اس میں لکھا ہوگا کہ یہ اس نے یہ کیا اور یہ کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن تم یہ جان لو کہ میں دیکھ رہا ہوں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. جو تم کر رہے ہو نا وہ میں جانتا ہوں سب کچھ، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے منصوبے ہیں، جو تمہیں اشیاء محبوب ہیں، ان بتوں کو بھی میں جانتا ہوں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. اللہ اکبر. ترجمہ سنا دیں. والعادیات ضبحا، تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. ضبحا جو ہانپتے ہیں. فالموریات قدحا، اور جو چلتے ہوئے پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، جو صبح ہوتے ہی اچانک حملہ کر دیتے ہیں، یلغار کر دیتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس ناشکری پر وہ خود گواہ ہے عملی طور پہ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ خیر کی یعنی ظاہر کی محبت میں بہت سخت ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں. وحصل ما في الصدور، اور سینوں میں جو راز ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا کہ انہوں نے کس لیے زندگی گزاری. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful. والعادیات ضبحا By the racers panting, فالموریات قدحا igniting sparks, فالمغیرات صبحا raiding at dawn, فأثرن به نقعا raising clouds of dust, فوسطن به جمعا storming into the midst. إن الإنسان لربه لكنود Indeed, the human being is ungrateful to his Lord, وإنه على ذلك لشهيد and he bears witness to that, وإنه لحب الخير لشديد and he is fierce in his love of wealth. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Does he not know when the contents of the graves are scattered around, وحصل ما في الصدور and the contents of the hearts are obtained? إن ربهم بهم يومئذ لخبير Their Lord on that day is fully informed of them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔